کی طرز کے تھے. تو اسے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم تو یہ سمجھتے تھے شاید آپ کے پاس لباس ہی ایک ہے، لیکن اب راز کھلا کہ لباس تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سب ایک ہی رنگ کے ہیں اور ایک ہی طرز کے ہیں. اس نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی تقریب پہ جانا ہو، کسی جگہ پہ جانا ہو تو بعض کا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ کون سا لباس پہنوں. تو میں اپنے وقت کو بچایا ہے، جو بھی ہاتھ میں آیا اور اٹھایا اور پہن لیا، سارے ایک جیسے ہی ہیں. تو خواتین کا اس طرح بہت وقت ضائع 100 بار نکالتی ہیں اور رکھتی ہیں، یہ پہنوں، اچھا یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا. مرد حضرات بھی آج کل وہ اقبال نے کہا نوجوانہ چوں زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشمو شوخ گیرو خردہ گیر ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ. اب یہی حالت ہو گئی نا، نوجوان ہر وقت کنگھی پٹی کے اندر لگے رہتے ہیں. علماء نے کراہت لکھی ہے کہ زیادہ بار بال سوارنا. ویسے فرمایا کہ من کانا لہو شارن فل یکرم ہو، جو بال رکھے ان کو سوار کے رکھے. زلفیں رکھی ہیں، داڑھی ہیں، الجھے ہوئے بال نہ، ان کو سوار کے رکھے. لیکن وہ دن میں 1-2 مرتبہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہر وقت ہی بار بار شیشے کے سامنے آنا، آئینے، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا کام نہیں ہوتا ہے. تو آج مردوں کی عادات بھی ہو گئی ہیں، تقریبات میں جانا ہو تو کس طرح کا لباس ہو، کس طرح کا. تو وہ کہتا ہے میں اپنا وقت بچاتا ہوں، تو میں اس طرح ایک طرح کے لباس رکھے ہوئے ہیں، جو نکالا وہ پہنا اور چل پڑا. تو جن لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو، اس وقت دنیا کے اوپر میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ محنت اس بات پہ ہو رہی ہے، ٹائم مینجمنٹ پہ، کہ زندگیاں بہت تھوڑی ہیں، کام بہت سارے ہیں، تو وقت کو کیسے مینج کرنا ہے. تو جو لوگ اپنے وقت کا خیال کر لیتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کائنات میں ایسے وقت کسی نے نہیں گزارا جیسے آمنہ کے لال نے گزارا ہے. کل 63 سالہ زندگی ہے حضور کی، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کی ذمہ داری ہے حضور کی. اور اس قوم کے اندر حضور مبعوث کیے گئے ہیں جو انتہائی سخت گیر قوم ہے. پھر حالات کی جو تلخیاں، کبھی ابو جہل کھڑا ہے، کبھی ابو لہب کھڑا ہے، کبھی عتبہ مقابلے میں کھڑا ہے، کبھی شیبہ کھڑا ہے. اب بتائیے کتنے معاملات ہیں. آخری 10 سال حضور کے دیکھ لیجئے جو مدینے کے ہیں، ان آخری 10 سالوں میں میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں. زندگی میں ایک قتل کا مقدمہ ہو جائے نا زندگی میں، ساری زندگی وہی کھا جاتا ہے. لیکن 27 جنگیں لڑی ہیں صرف ان 10 سالوں میں. آنے والے وفود سے ملاقات کی ہے. اللہ اکبر. گھر گئے ہیں تو فرمایا کہ تہائی حصہ دین کا عائشہ سے سیکھ لو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کی ہفتے میں ایک باری آتی تھی، باقی ازواج کے گھروں میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے. لیکن کیسے وقت گزارا کہ حضرت عائشہ سے ملاعبت اور خوش طبیبی رہی. لیکن ان چند سالوں کے اندر فرمایا کہ جو دین کا تیسرا حصہ ہے وہ تم نے سیکھنا ہے تو حمیرہ سے سیکھ لو، عائشہ سے سیکھ لو. میں نے سکھا دیا، گھر بھی سکھا دیا. اللہ اکبر. اور ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر اور دیگر لوگ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے، ذرا ان کو دیکھیے، ان کو بھی پڑھا دیا. درس گاہ کے طالب علم بھی ادھورے نہیں رہے. اور بلال حبشی کو بھی سب کچھ سکھا دیا. دوسری جانب امور جہاں بانی حضرت ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو سکھا دیے. حسنین سے بھی پیار کیا، آنے والے وفود سے ملاقات بھی کی. مدینے کے یہود نے جو اذیتیں کھڑی کی تھی ان کا مقابلہ بھی کیا. لیکن 5 نمازیں بھی دن میں ہوئیں، روزے بھی ہوئے، جنازوں میں شرکت بھی ہوئی. لیکن جب رات پڑتی تو اتنی دیر تک جاگتے کہ میرے رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر. تو 10 سال کیسے گزارے میرے حضور نے. حضور کی سیرت پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. تو وقت سے جب فضولیات کو نکال دیں تو پھر وقت با مقصد ہوتا ہے. لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں میں 1 گھنٹے کی تقریر فضولیات سے جب پاک نہیں کر سکوں گا. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے تو اس میں مقصد کی باتیں 2-3 ہوتی ہیں، باقی کوئی ادھر لطیفہ چھوڑا، کوئی ادھر کی بات چھوڑی، کبھی مجمع کی تذلیل کی، تو اونچا نہیں بولتا، تو ہاتھ نہیں اٹھایا. کتنا قیمتی وقت ہے. لوگوں نے، ہر ایک شخص نے 1-1 گھنٹہ دیا. 1000 آدمی بیٹھا ہے، 1000 گھنٹہ ان کا ہے، اور تم نے اس کو ضائع کر دیا اس الجھن میں کہ سبحان اللہ اونچا نہیں کہا ہے. کوئی الجھن ہے، کوئی کام ہے.
تو ہمارے گھنٹے کی